نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم پارہ نمبر 9 سورہ اعراف رکوع نمبر 24 آیات نمبر 194 195 196 197 اور 198 ان الذین تدعون من دون اللہ تحقیق کے ساتھ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو عباد امثالکم وہ تمہارے جیسے بندے ہیں فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین پس تم ان کو پکارو پھر وہ تمہارے پکار کو قبول کر لے اگر تم سچے ہو الہم ارجل یمشون بہا کیا ان کے پاؤں ہے جن سے چلتے ہیں ام لہم ایدی یبطشون بہا آیا ان کے ہاتھ ہے جن سے وہ پکڑتے ہیں ام لہم اعین یبصرون بہا آیا ان کے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں ام لہم آذان یسمعون بہا آیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں قل ادعوا شرکاءکم آپ فرما دیجئے کہ اپنے شریکوں کو شرکاء کو بلا لو ثم کیدونی پھر میرے بارے میں جو تدبیر کر سکتے ہو کر لو فلا تنظرون ثم کیدونی فلا تنظرون اور مجھے مہلت بھی نہ دو ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب بے شک میرا مددگار اللہ ہے نزل الکتاب جس نے کتاب نازل فرمائی وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ اور وہ نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا اور اگر تو ان کو ہدایت کی طرف پکارے تو وہ نہیں سنیں گے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ اور تو سمجھے گا کہ وہ تجھے دیکھ رہے ہیں وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں آیات مذکورہ آیات نمبر 194 کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بغیر جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی تمہارے جیسے بندے ہیں اللہ کے وہ چیزیں بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے مملوک ہے اور کائنات عالم میں ہر چیز کا خالق مالک متصرف اللہ کی ذات ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور کائنات عالم میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کی بندگی کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
ہر چیز اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اور اگر تم اللہ کے بغیر کسی غیر کے ساتھ عقیدہ الوہیت وابستہ کرتے ہو تو وہ بیچارے تمہاری پکار کیسی قبول کریں گے؟ ورنہ اگر تم اپنے اعتقاد میں سچے ہو، پکے ہو، اور اللہ کے بغیر کسی غیر کو الہ کا درجہ دیتے ہو، معبود مسجود مقصود کا درجہ دیتے ہو، اور اس عقیدہ الوہیت جو غیر کے ساتھ تم نے وابستہ کی ہے، اگر اس میں سچے ہو تو پکارو. اور آیت نمبر 195 میں وہی تسلسل ہے کہ کیا ان چیزوں میں پکار کی اجابت، دعوت کی قبولیت، سننے کی صلاحیت، استعداد، کیا ان پتھروں میں، ان اصنام میں، ان بتوں میں یہ صلاحیت موجود ہے؟ کیا ان کے کوئی پاؤں ہے جس سے وہ چلتے ہیں؟ کوئی پاؤں ہے جس سے وہ چل پڑے؟ کیا ان کے کوئی ہاتھ ہے جن سے کوئی چیز تام سکے؟ کیا ان کی کوئی آنکھیں ہے جن سے وہ دیکھ سکے؟ کیا ان کے کوئی کان ہے جن سے وہ سن سکے؟ کیا ان چیزوں میں قوت فاعلیت کی استعداد اور صلاحیت موجود ہے، طاقت موجود ہے؟ تو جواب بالکل واضح ہے کہ ان چیزوں میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی استعداد نہیں ہے، کوئی طاقت قدرت نہیں ہے. اور ایک اور سوالی نشان، کیا ان چیزوں میں نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت ہے؟ اور اگر طاقت ہے تو پھر ان معبودان باطلہ اپنے مخالفین کو ضرر کیوں نہیں پہنچاتے؟ یہ تم نے جو خیالی عقیدہ بنایا ہے کہ ہمارے اصنام اور بتوں کی بے ادبی نہ کرو ورنہ تم پر آفت نازل ہو جائے گی، تو ٹھیک ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ مجھے ضرر دے گا، نقصان دے گا، بھائی تمہارے ہاتھ پاؤں دونوں آزاد، لازم آزاد اور ترم تیرا. تم اور تمہارے شرکا سب جمع ہو جاؤ، سب مل کر میرے خلاف ضرر رسانی کی تدبیر شروع کرو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو. مجھے مہلت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فوراً کارروائی شروع کرو. پھر دیکھتے ہیں کہ تمہیں خاک بھی ملے گی. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی ذات فعال لما یرید ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، مخلوق کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اور آیت نمبر 96 میں فرمایا کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. آیت مذکورہ میں ولی کا معنی ہے محافظ، مددگار، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور صالحین سے مراد بقول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کرتے، وہ اہل ایمان ہے. اور صالحین میں سب سے
اعلی مرتبہ انبیاء کا ہے، اور ادنا درجہ جو ہے عام مسلمانوں کا، نیک مسلمانوں کا ہے۔ اور آیت کا معنی یہ ہے کہ مجھے تمہاری مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ میرا محافظ ہے، کیونکہ اللہ میرا مددگار ہے، اور جس نے مجھ پر قرآن کریم نازل فرمایا ہے۔ اور آیت مذکورہ میں ان تمام صفات میں سے قرآن نازل کرنے کی خصوصیت اور صفت اللہ کے ذکر کر کے مقصد یہ ہے کہ تم میرے عداوت مخالفت اس لیے کر رہے ہو کہ میں تمہیں قرآن کریم کی تعلیم کی دعوت دیتا ہوں، اور قرآن کریم کی تعلیم ہی کی وجہ سے تم میری مخالفت کرتے ہو۔ اور آخری جملہ میں ایک ضابطہ ذکر فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی تو بہت بڑی شان ہے، اللہ تعالی تو عام مسلمانوں کا بھی محافظ ہے، کفیل ہے، مددگار ہے، لہذا نصرت اور مدد کی جو اعتقاد ہے وہ اللہ سے وابستہ رکھو۔ اور جب عام مسلمان اپنا اعتقاد یہ بنائے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو پھر کسی دشمن کی مخالفت، عداوت وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اکثر اوقات دنیا میں دشمنوں پر غلبہ تو حاصل نہیں ہوتا، لیکن بتقاضائے حکمت اگر غلبہ نہ ہو، اکثر تو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن بتقاضائے حکمت اگر اللہ تعالی غلبہ میسر نہ کرے، غلبے کا موقع نہ ملے، لیکن اصل مقصد میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ اور جدوجہد میں دین کی سربلندی کے خاطر اعلاء کلمت اللہ کے لیے تکالیف برداشت کرنا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا، یہ رفع درجات کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا، تندی بادی مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی امتحانات آئے، انی جاعلک للناس امام، پورے عالم انسانیت کا رہنما، پیشوا بن گئے۔ آیت نمبر 194 میں فرمایا کہ جن لوگوں اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، یہ چیزیں اور یہ لوگ نہ تمہارے دشمن کے مقابلے میں نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت، استعداد سرے سے موجود نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 198 میں فرمایا، اگر تم ان کو پکارو تو وہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، ان کے اندر دیکھنے کا آلہ نہیں ہے، تم نے ان کی جو آنکھیں بنائی ہے وہ محض ایک فکچر ہے، ایک شکل ہے، ایک تصویر ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ ان بتوں کو، ان کے آنکھوں کو، کانوں کو، شکلوں کو دیکھ تو سکتے ہو، لیکن ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تمہیں دیکھ سکے۔ لہذا پورے عالم انسانیت کو دعوت فکر قرآن دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، جو کائنات عالم کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے،
اللہ پاک وحدہ لا شریک لہ ہے، عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے، اور اللہ کے بغیر جتنی بھی چیزیں ہیں سارے غیر ہے، شجر ہو، حجر ہو، صنم ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، انسان ہو، حیوان ہو، سب مخلوق ہے، مملوک ہے، اور اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اور اللہ کی ذات فعال لما یرید ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔